بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیچھے انہوں نے بیان کیا تھا کہ الفن الاول علم المعانی، پہلا فن علم معانی کے بیان میں، اور اس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ ہم اس کے اندر 8 باب بیان کریں گے۔ ان میں سے پہلا بیان کر رہے ہیں احوال الاسناد الخبری، اسناد خبری کے احوال۔ اسناد خبری کے احوال کیا حالتیں ہوتی ہیں، وہ ساری تفصیل اس کے اندر یہ بیان کریں گے۔ یعنی ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملا دیا جائے جو حکم کا فائدہ دے، یا تو ثبوت کا فائدہ دے ملانے کی صورت میں، یا نفی کا فائدہ دے، کیا کہیں گے؟ اسناد کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ ضَمُّ كَلِمَةٍ إِلَىٰ أُخْرَىٰ عَلَىٰ وَجْهٍ، ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے اس طریقے میں ملانا کہ یفید الحکم بثبوت احدہما، کہ وہ ان میں سے ایک کا دوسرے کے لیے ثبوت کا حکم کا فائدہ دے، یا ایک کی دوسرے سے نفی کا فائدہ دے۔ اب فرماتے ہیں یہاں پر لا شک ان قصد المخبری بخبرہ افادۃ المخاطب اما الحکم او کونہ عالما بہ ویسمى الاول فائدۃ الخبر والثانی لازمہ۔ آپ نے پیچھے یہ پڑھا بھی ہوگا کہ جب مخبر کا مقصد اپنی خبر سے سامنے والے کو کوئی فائدہ دینا مقصود ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں فائدہ خبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں خبر، فائدہ خبر۔ اور اگر اس بات کا فائدہ دینا مقصود ہو کہ سامنے والا متکلم بھی اس چیز کو جانتا ہے تو اس کو کہیں گے لازم فائدہ خبر۔ جیسے کہا کہ زید جو ہے عالم ہے، سامنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ زید عالم ہے، اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ زید عالم ہے تو اس کو کہیں گے فائدہ خبر۔ اور اگر کہیں کہ زید عندک، زید تمہارے پاس ہے، یہ سامنے والے کو کہہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ تمہارے پاس زید ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کو کہیں گے لازم فائدہ خبر۔ لا شکا یعنی کوئی شک نہیں کہ بلا شک و شبہ یقیناً مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو یا تو حکم کا فائدہ دینا مقصود ہوگا، یا اس بات کا فائدہ دینا کہ عالمًا بھی، کہ وہ بھی اسی چیز کو جانتا ہے۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ فَائِدَةَ الْخَبَرِ، اور پہلے کا نام فائدہ خبر رکھتے ہیں، وَالثَّانِي لازمہ، اور دوسرے کا نام لازم فائدہ خبر رکھتے ہیں۔ وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم فينبغي ان يقتصر من الترکیب على قدر الحاجة۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم کو غیر عالم کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے پڑھے ہوں گے کہ انسان جو ہے وہ جانکار ہے لیکن پھر بھی اسے جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، تو اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ وقد ينزل العالم بہما، کبھی ان دونوں کو جاننے والے کو، ان دونوں کون سے؟ فائدہ خبر کو بھی جانتا ہے وہ، اور لازم فائدہ خبر کو بھی جانتا ہے، ان دونوں کے جاننے والے کو جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لعدم جریہ علی موجب العلم، کیونکہ اس کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو علم کے اسباب ہوا کرتے ہیں، علم کے وجوبی، علم کے جو اسباب ہیں، علم کے طریقوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ جیسے عالم ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے کہیں پر گالی گلوچ نہ کرے، یعنی اس طرح سے جاہلوں جیسے حرکتیں نہ کرے۔ اب وہ جاہلوں جیسے حرکتیں کر رہا ہے تو اب اس کو ہم ویسے ہی مخاطب کریں گے جیسے کہ جاہل کو کرتے ہیں۔ تو کہیں کہ کبھی کبھی ان دونوں کے جاننے والے کو جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، لعدم جریہ، یعنی اس کے جو ہے نہ چلنے کی وجہ سے، عالم کے نہ چلنے کی وجہ سے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے، علی موجب العلم، علم کے تقاضوں کے اعتبار سے، علم کے تقاضے کے اعتبار سے۔ جیسے کوئی انسان جو ہے عالم ہونے کے بعد اپنے والد کو گالی دے رہا ہے تو اس سے کہیں گے ہوا ابو کا، ہوا ابو کا، وہ آپ کے والد ہیں، آپ کے والد ہیں۔ یہاں یہ بھی بتانا مقصود نہیں ہے کہ فائدہ خبر کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ میں بھی اس کو جانتا ہوں کہ تمہارے والد ہیں، بلکہ کیا مقصود ہے؟ اسے عار دلانا مقصود ہے۔ کیا؟ اس سے عار دلانا، اور اس کے جو ہے اس کو کرنا کہ بھائی سمجھ لو کچھ ایسے گالی دے رہا ہے ہم انسانوں کی طرح، وہ ابو کا، وہ آپ کے والد ہیں۔
تو یہاں نہ تو فائدہ خبر ہے نہ لازم فائدہ خبر ہے، صرف کیا ہے آر دلانا مقصود ہے اس کو کہ علم کے جو طریقے تھے ان کے مطابق وہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو جیسے جاہل کو خطاب کیا جاتا ہے اسے خطاب کیا جا رہا ہے اسے۔ تو جب مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے فائدہ دینا مقصود ہو فَيَنبَغِي أَن يَقْتَصِرَ مِنَ الترکیب، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضرورت کی مقدار پر ترکیب پر اکتفا کرے، اتنا زیادہ لمبا کلام نہ بولے کہ اس کو کافی دیر ہو جائے، بلکہ جتنی ضرورت ہو اتنے حساب سے وہ کیا ہے کلام کو اکتفا کرے۔ فَيَنبَغِي أَن يَقْتَصِرَ مِنَ الترکیب عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، تو مناسب یہ ہے کہ وہ ضرورت کی مقدار ترکیب پر کلام کی ترکیب پر اختصار کرے، یعنی جب لا شک ان مخبر قصد المخبر بخبر افادۃ الحکم ویسمى والفاعل الاول فینبغی، صحیح ہے نہیں، فینبغی اس کا تعلق کریں گے، درمیان میں یہ آ گیا تھا وقد ینظر العالم بہما، تو فینبغی تو وہ کیا کرے گا اکتفا کرے اختصار کرے، مناسب یہ ہے کہ وہ اتنی ترکیب شارٹ استعمال کرے جو جتنی ضرورت ہو اسے۔ فَإِن كَانَ خَالِيَ الذَّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ، تو اگر سامنے والا مخاطب بالکل حکم کے تعلق سے خالی ذہن ہے، نہ تو اسے ثبوت ہے نہ کسی چیز کا علم جانکاری نہیں کچھ بھی اس کے بارے میں، تو جو خالی ذہن ہے اس چیز سے تو آپ کے لیے ضروری ہے صرف بغیر تاکید کے جو ہے کلام پیش کر دیں، اور سامنے والے کو پتہ نہیں ہے زید کے آنے یا نہ آنے کا، آپ کہیں جا زیدن، زیدن جا، بس اتنا کہہ دیں آپ کافی ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ الْخَالِيُ الذَّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ، اور اگر مخاطب جو ہے خالی ذہن ہو حکم کے تعلق سے اور اس میں تردد کے تعلق سے خالی ذہن ہو، استغنی عن مؤکدات الحکم، تو حکم کی تاکیدوں سے خالی کر کے بے نیاز کر کے پیش کیا جائے، کیا ہے بے نیاز کر دیا جائے، یعنی استغنا حاصل ہو جائے گا کب، صرف آپ زید قائم کہہ دیں، اس کے لیے جو صرف زید کے قیام اور زید میں عدم قیام کے تردد سے بالکل خالی ذہن ہے، اس کے لیے آپ زید قائم کہنا کافی ہوگا۔ وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ، اور اگر وہ اس میں تردد کرنے والا ہے، پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا، آیا کہ نہیں آیا، تو آپ کیا ہے طالباً لہو، اور وہ اس کا طلبگار بھی ہے، حسنا تقویتہ بمؤکد، تو اسے مؤکد ایک تاکید کے ذریعے سے پختہ کرنا اچھا ہے، جیسے اِنَّ زیدًا قائم، اور اگر زیادہ منکر ہے، اب منکر ہو گیا اس میں تو واللہ اِنَّ زیدًا لقائم، جتنی جو ایسے جیسے مؤکد ہو منکر ہو ایسے ایسے تاکید بڑھاتی ہے۔ طالباً لہو حسنا تقویتہ بمؤکد، تو اسے ایک تاکید کے ذریعے سے اس کو پختہ کرنا مضبوط کرنا اچھا ہوا کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ مُنْكِرًا، اور اگر مخاطب منکر ہے حکم کا مانی نہیں رہا سرے سے، وجب توکیدہ، تو اس کو کیا ہے تاکید لانا کیا ہے اس کا واجب ہے، بے حسب انکار، جیسے جیسے انکار کی ذاتی کے اعتبار، اگر کم انکار ہے تو ایک تاکید لے آئیں، پھر زیادہ انکار ہے دو، پھر ایسے بڑھاتے رہیں، تاکید کے بہت سارے لفظ آتے ہیں جتنے انکار کی ذاتی کے اعتبار سے۔ کما قال اللہ تعالیٰ عن رسول عیسیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے قاصدوں کی حکایت بیان فرمائی، قاصدوں کی حکایت بیان کیا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اتنا ہے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب وہ ان کے پاس پہنچے دو، فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، پھر اس کے بعد کیا ہوا، قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم تو نہیں ہو ہماری طرح بشری، اب جھٹلانا شروع کر دیا انہوں نے، قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، اب تم تو جھوٹے ہی ہو، اب انہوں نے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تو لام کے ساتھ یا پہلے کیا لائے تھے صرف انا ہی لا کے آئے تھے، جب انہوں نے اور جھٹلانا شروع کیا تو لام کے ساتھ لیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ حکایت عن رسول عیسیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدوں کی حکایت نقل فرمائی، اذ کذبوا فی المرۃ الاولیٰ، جب وہ پہلی مرتبہ میں جھٹلائے گئے، انا الیکم مرسلون، تو صرف انہوں نے کتنے لائے تھے، انا ہی لے کر کے آئے تھے کہ بے شک ہم کیا ہیں بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف، تو انہوں نے صرف انا اور جملہ اسمیہ کے ذریعے کیا کر دیا، اس کو مؤکد کر دیا تھا، کیونکہ مخاطبین کی طرف سے انکار میں مبالغہ نہیں تھا۔ وفی الثانیۃ انا الیکم لمرسلون، اور دوسری مرتبہ میں جب جھٹلائے گئے یعنی تو کیا کہا، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گا، یہاں کیسے مؤکد کر دیا، انا ہے، لام جملہ اسمیہ ہے،
تو ان کے مبالغے کے اعتبار سے انہوں نے کیا کر دیا اس میں ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم الا تكذبون، یہ انہوں نے کہا تو پھر انہوں نے اپنے کلام کو مؤکد کر کے اور پیش کیا۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ ضرب الاول ابتدائیاً، اور پہلی والی قسم کا نام جب خالی ذہن ہو مخاطب اسے پیش کیا جائے تو اس کا نام ابتدائی رکھتے ہیں، والثانی طلبیاً، اور دوسرے کا نام طلبی رکھتے ہیں، والثالث انکاریاً، اور تیسرے کا نام انکاری رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا إِخْرَاجًا عَلَى مُقْتَضَى ظاہر، کلام کو اس طریقے پر پیش کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے مقتضی ظاہر پر پیش کرنا، اس طرح سے کلام کو پیش کرنا مقتضی ظاہر، جیسے ظاہر حالت چل رہی تھی ویسی پیش کر رہے ہیں ہم، اس کو کہتے ہیں اخراج الکلامی علیہ اخراج علی مقتضی ظاہر، ظاہر کے جو تقاضے تھے اسی کے کلام کے مطابق ہم نے کیا کر دیا، کلام کو پیش کر دیا۔ یعنی پہلا والا جو چاہ رہا تھا کہ خالی ذہن کو تو بغیر تاکید کے پیش کرنے کا تو ہم نے ویسے ہی پیش کر دیا، تردد والا تھا تاکید چاہ رہا تھا تردد پیش کر دیا، اور زیادہ تھا تو ہم نے اور زیادہ تاکید پیش کر دی۔ صحیح ہے۔ اب فرماتے ہیں وَكَثِيرًا مَا يُخْرَجُ عَلَى خِلَافِ، اور بہت ساری مرتبہ کبھی خلاف تقاضے کے اعتبار سے جو ہے کلام کو پیش کیا جاتا ہے، تقاضے جو ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتے اور اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت ساری مرتبہ کلام کو خلاف ظاہر، یعنی ظاہر جو تقاضے ہوتے ہیں ان کے خلاف پیش کیا جاتا ہے۔ فَيُجْعَلُ کس غیر السائل کالسائل، ایک سائل نہیں ہے اس کو پھر بھی سائل کے درجے میں اتار کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ فَيُجْعَلُ غیر السائل کالسائل، تو غیر سائل کو سائل کی طرح بنا کر کے، سائل کے لیے کیا ہوتا ہے تھوڑا تاکید لانا چاہیے، تو غیر سائل کو بھی سائل کے درجے میں اتار کر اسے بھی ویسے ہی کلام پیش کرتے ہیں جیسے سائل کو پیش کرتے ہیں۔ اذا قدم الیہ ما یلوح الیہ بالخبر، جبکہ اس کی طرف ایسی چیز پیش ہو، جبکہ اس غیر سائل کی طرف ایسی چیز پیش ہو جو اشارہ کرے اس کے لیے خبر ہونے کا۔ اذا قدم الیہ ما یلوح الیہ بالخبر، جبکہ غیر سائل کے لیے کوئی چیز ایسی پیش ہو جو اشارہ کرتی ہو غیر سائل کے لیے کیا ہے، بالخبر، یلوح الیہ بالخبر، خبر ہونے کا۔ جب خبر کا کوئی مطالبہ کرنے والا ہوگا، خبر چاہنے والا ہوگا تو اس کے لیے کلام کیسے پیش کریں گے، تاکید کے ساتھ پیش کریں گے۔ تو ایسے ہی گویا کہ ایسے ہی غیر سائل کا بھی حالات ایسے چل رہے ہیں کہ وہ بھی غیر سائل کی طرح ہے، تو اس کی طرف کوئی نہ کوئی ایسی علامتیں، کوئی اسباب پائے جا رہے تھے گویا کہ وہ بھی سائل کی طرح لگ رہا تھا، تو اسے بھی کیا کر لیا گیا، سائل کے درجے میں۔ ہاں، فیستشرف لہ استشراف الطالب المتردد، تو وہ اس خبر کا انتظار ایسے کر رہا ہے جیسے کہ متردد طالب انتظار کرتا ہے، تو وہ خبر کا انتظار ایسے کر رہا ہے جیسے طالب اور متردد شک و پریشان انسان کرتا ہے، اسے جیسے طلب ہوتی ہے، اس کے لیے کلام تاکید کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ایسی غیر سائل کی حالت بھی ایسی ہے تو اس کے لیے بھی کلام کیسے پیش کریں گے، ایسے ہی پیش کریں گے۔ جیسے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی اور اللہ نے فرمایا کہ ان اصنع الفلک بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے کشتی بناؤ اور غرق کی جائے یہ قوم۔ اب یہاں پر جو ہے ایک جو ہے کلام پیش کیا گیا ان کی طرح، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، ان کی طرف پیش کیا گیا کلام۔ اب اس کلام کو پیش کی جانے کی طرف سے ان کی طرف سے ایک سوال پیدا ہوا، کیوں نہیں بات کرے، کیا ہوگا ان کے بارے میں، غرق ہوں گے، ڈوبیں گے، تباہ ہوں گے، کیا ہوں گے، ایک سوال پیدا ہوا خبر کرنے، مجھ سے ان کے بارے میں بات مت کرو، جیسے آپ کے سامنے وہ کیا جائے بات مت کریں اس کے بارے میں۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوگا ہیں، تو یہ سائل تو نہیں تھے، سائل تو نہیں تھے، لیکن ان کو سائل کی طرح یہاں سے خبر سے سوال پیدا ہوا، مجھ سے بات مت کر ان کے بارے میں، ایسا کچھ تو ہے۔ تو یعنی اے نوح جو ہے عذاب کے دفع ہونے کے بارے میں ان سے مجھ سے بات مت کریں، کیوں، وہاں پر فرمایا گیا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ پتہ چلے گا کیا۔ تو اب یہ ان پر اغراق کا، اب یہاں بتایا کیوں کشتی بنائی تھی، پھر اب یہ مجھ سے بارے میں بات مت کرو، تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کیا قوم پر غرق کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو کہا گیا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ،
یقیناً ان کو غرق کیا جائے گا۔ تو یہ سائل تو نہیں تھے، لیکن ان کی طرف سے اس کو خبر جب پیش کی گئی تو ایک سوال پیدا ہوا ان کے لیے بھی ذہن میں، تو اس کی طرف سے جو ہے ان کو دائرچے میں اتارتے ہوئے سائل کے ان کی طرف کلام پیش کیا گیا۔ جیسے آپ کوئی ہے، آپ کے یہاں پر ابھی کوئی ایسے کوئی بات کر دی جائے، بھائی آپ ان کے بارے میں بات مت کریں، اب اپنے بارے میں بھی ڈر لگنے لگے گا کہ اپنا بھی کچھ تبادلہ نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے، زیادہ سپورٹ کریں گے، ہے نہیں؟ تو ایک ذہن میں آئے گا خطرہ اپنے بھی بارے میں، تو اس لیے فرمایا گیا انہم مغرقون، سب غرق کر کے جائیں گے۔ اور پھر ان کے آگے بعد میں ہے کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اپنے بیٹے کے بارے میں، کنعان تھا ان کا بیٹا، فرمایا کہ وہ غرق کیا جائے گا، وہ آپ کے گھر والوں میں سے بھی نہیں ہے۔ تو حاصل ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جب تک اتنا بولا تھا ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں۔ اب یہاں پر فصار المقام، یعنی یہ کہا اے نوح دفاع عذاب کے بارے میں، شفاعت اپنی قوم کے بارے میں جو ہے نہ شفاعت کریں۔ فصار المقام مقامہ یہ تردد المخاطب، تو مقام یہ ایسا ہو گیا کہ جیسے مخاطب کو تردد ہو گیا کہ اس بارے میں کیا ان پر غرق کا حکم لگایا جائے گا یا نہیں، تو پھر فرمایا گا انہم مغرقون، سب کو غرق کیا جائے گا۔ وغیر المنکر کالمنکر، اور کبھی کلام خلاف ظاہر ہوتا ہے، اب یہ خلاف ظاہر ہی چل رہا ہے نا، غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ ہوتا تو نہیں ہے منکر، وہ جان رہا ہے یہ بھی بہت بڑے ہتھیار والے آدمی ہے، لیکن اس کی جو پوزیشن ہے ایسا دکھا رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں، ان کو بے وقت سمجھ رہا ہے، تب اس کو بتایا جا رہا ہے آرام سے رہو، ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ وغیر المنکر کالمنکر، غیر منکر کو کبھی منکر کے درجے میں اتار لیا تھا، اذا لاح علیہ شیء من امارات الانکار، جبکہ اس پر کوئی ایسی چیزیں ظاہر ہوں جو انکار کی علامتوں میں سے کوئی علامت ظاہر ہو جائے، انکار کی علامتوں میں سے کوئی علامت اس پر ظاہر ہو جائے، تو اس کو بھی غیر منکر تھا، منکر تو نہیں تھا، لیکن غیر منکر ہو رہا ہے ایسے آرام سے آ رہا ہے بنداس، نہ کوئی وہ ہے، تو اب اس کو بتایا جائے گا کہ اس پر منکر کی جیسی غیر منکر تھا، لیکن اس کو منکر کے درجے میں اتار لیا گیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہوشیار رہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہتھیار ہیں، یعنی قول یا فعل پایا جائے اس کی طرف سے، جیسے جاء شقیق عارضا رمحہ ان بنی عمک فیہم رماح، یہ شعر پڑھے ہوں گے آپ، دوسرے بلاغہ کے اندر آیا ہوگا۔ شقیق جو ہے ایک آدمی تھا، اور اس کے چچیرے بھائی تھے جن کے پاس بہت زیادہ ہتھیار وغیرہ تھے، لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن اہل عرب جنگ کرتے تھے تو ایسے ہتھیار لے کے جا رہے ہیں نا، سیدھے لے کے جائیں گے، رکھ کے گھوڑے پہ بھی لے کے جائیں گے، تو ایسے لے کے جا رہے ہیں، یہ ہوئی پوزیشن، سیدھے بے خوف ہے، لیکن وہ اپنے ہتھیار کو ایسے لے کے جا رہا ہے، گھوڑے پہ رکھ کر کے، ایسے کر کے، ایسے دکھا کے ہوئے، صحیح ہے نہیں، دونوں طرف نوکیں نکلا ہوئی ہیں۔ اب یہ جو ہے منکر تو نہیں ہے کس چیز کا کہ میرے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی ہتھیار نہیں ہے، مانتا ہے ان کے پاس بھی ہتھیار ہیں، بہت بڑے قوی ہیں وہ، لیکن اس کی پوزیشن جو ہے ہتھیار کو ایسے لے کے جا رہا ہے، ایسے رکھ کے لے جا رہا ہے۔ یہ جاتے تھے کس لیے؟ یعنی کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے تو اس لیے یہ جا رہا ہتھیار کو رکھ کے لے کر کے۔ تو اب اسے کہا جا رہا ہے جا شقیق عارضا رمحہ، شقیق اپنے نیزے کو چوڑائی میں رکھ کے لایا، شقیق جو ہے اپنے نیزے کو چوڑائی میں رکھ کر لا رہا ہے، یہ جو لانا یہ انکار کی علامت ہے اس کی، کیا یہ سمجھ رہا ہے ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تو یہ انکار کی علامت تھی اس کی، گویا کہ سمجھ رہا ہے ان کے بھائیوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تو پھر فرمایا گا ان نہ بنی عمی کا فیہم رماح، بے شک تیرے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی ہتھیار ہیں، نیزے ہیں۔ منکر تو نہیں تھا، مانتا تھا کہ ہاں ان کے پاس بھی ہتھیار ہیں، لیکن اس کی جو پوزیشن تھی جو چلنے کی وہ بتا رہی تھی کہ یہ جو ہے ان کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، تو انکار تو منکر تو نہیں تھا یہ، لیکن کیا تھا؟ غیر منکر، یعنی یہ منکر نہیں تھا، لیکن اس کی حالت جو تھی وہ منکر جیسی بتائی جا رہی ہے، یعنی سمجھ رہا ہے، انکار کر رہا ہے ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اور جب کوئی منکر ہو تو اس کو تاکید کے ساتھ کلام پیش کیا جاتا ہے، ایسے ہی سے بھی کلام تاکید کے ساتھ پیش کیا گیا، ان نہ بنی عمک فیہم رماح، سمجھ آ گیا؟
جا شقیق عارضا رمحہ، شقیق اپنے نیزے کو چوڑائی میں رکھ کے لایا، انا بنی امی کا. اب دیکھیں یہاں التفات ہو گیا. التفات کہتے ہیں کہ پہلے کوئی کلام لایا جائے غیبوبت سے، پھر اس کے تکلم، پھر خطاب. قرآن پاک میں اس طرح کے بہت سارے اسلوب ملیں گے آپ کو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اسی طرح واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ، وہ ذات جو ہواؤں کو چلاتی ہے، یہ غیبت کا کلام تھا. اور پھر فسقناہ، پھر ہم ان کو ہکا لیتے ہیں، یہ تکلم میں چلا گیا. الحمدللہ رب العالمین، یہ غیبوت کا چل رہا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ خطاب میں چلا گیا. ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صراط پھر غیبوت میں آ گیا. یہ کلام کی حسن اور خوبی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے انا بنی امی کا، بے شک تمہارے چچا کے بعد، یہ کیا گیا خطاب میں چلا گیا، تمہارے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی نیزے ہیں. التفات کہتے ہیں کہ کلام کو ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف لے جانا. آگے اس کی سب مزید وضاحتیں بہت اچھی طریقے سے آئیں گی. التفات کیسے کیسے ہوتے ہیں، قرآن پاک میں بہت ساری جگہ التفات ہیں. یہ نہیں، چلیں اتنا ہی رہنے دیں آج. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.